نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ من قوم فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا ان ھذا لساحر علیم کہ بے شک یہ موسیٰ جادو کو جاننے والا ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم یہ تجھے تیری زمین سے تیری سلطنت سے نکالنا چاہتا ہے. فماذا تأمرون بس تو کیا کہتا ہے اس کے بارے میں. قالوا انہوں نے پھر کہا ارجہ واخاہ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دینی چاہیے. وارسل فی المدائن حاشرین اور شہروں کے اندر آدمیوں کو بھیج دے تاکہ وہ اکٹھا کر کے لائیں. یاتوک بکل ساحر علیم وہ تیرے پاس ہر طرح کے جادو جاننے والے کو لے کر آئیں. ہر طرح کے جادوگر کو ہر جادوگر کو جو جادو جانتا ہے اسے لے کر آئیں. وجاء السحرہ بس جب یہ جادوگر آ گئے فرعون کے پاس قالوا تو کہنے لگے ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین کہ اگر ہم اس پر غالب آ گئے تو پھر ہمارے لیے اجر تو ہوگا. قال نعم فرعون نے کہا ہاں ضرور ہوگا. وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور مزید یہ کہ تم میرے مقرب ہو جاؤ گے میرے قریب ہو جاؤ گے. قالوا یا موسیٰ اب وہ ساحر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اے موسیٰ اما ان تلقی پہلے تو جادو کا مظاہرہ کرتا ہے. وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ یا یہ کہ ہمیں موقع دیتا ہے ہم اس کا مظاہرہ کریں. قال القوا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تم کرو. فلما القوا بس جب انہوں نے مظاہرہ کیا سحروا اعین الناس انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر سحر کر دیا جادو کر دیا. وَاسْتَرْهَبُوهُمْ اور خوف پھیلا دیا. وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ کہ آپ اپنے عصا کو اپنی لاٹھی کو پھینکیں. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ بس جو کچھ انہوں نے اپنے جادو کے ذریعے سے بنایا تھا یہ عصا اس کو تیزی سے نگلنے لگا. فوقع الحق بس حق ثابت ہو گیا. وبطل ما كانوا يعملون اور انہوں نے جو بھی کیا تھا وہ باطل ہو گیا. فغلبوا هنالك اس موقع پر وہ مغلوب کر دیے گئے. وانقلبوا صاغرین اور وہ ذلت اور رسوائی کا شکار ہو کر لوٹے ذلیل ہو کر لوٹے. معزز سامعین ان آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے تھے ان کے ظہور کے بعد ان کے اظہار کے بعد وہاں پہ جو ایک حالات بن گئے تھے وہ کیا تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو انہوں نے جادو کا نام دے دیا. اس کے بعد معزز سامعین انہوں نے پورے جہان سے پوری سلطنت اور جہاں تک اس کی حکومت تھی فرعون کی جادوگر اکٹھے کیے اور ایک عظیم مظاہرہ ہوا. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فوقیت دی ان پر غالب کر دیا. ان تمام چیزوں کو ان آیات مبارکہ میں بیان کیا گیا. اب معزز سامعین ذرا ترتیب سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو
بلکہ تمہیدی طور پہ یہ سمجھ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دو قوموں میں نبی بنا کر بھیجے تھے، ایک بنی اسرائیل کے لیے اور دوسرا قبطیوں کے لیے، جو وہاں کے جو ہے وہ مقامی لوگ تھے۔ اب جو بنی اسرائیل تھے یہ مصر کے مقامی افراد مقامی نہیں تھے۔ بنی اسرائیل کا اصل مسکن کون سا تھا؟ شام۔ کون سا تھا؟ شام۔ اور یہ بات میں دوسری دفعہ پھر عرض کر رہا ہوں، پہلے بھی میں نے عرض کی تھی کہ یہ شام سے مصر میں آئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں۔ آپ نے علماء سے کئی دفعہ واقعہ سنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے آزاد ہوئے، وہ خواب کی تعبیر کے نتیجے میں پھر عزیز مصر نے ان کو وزیر خزانہ بنا دیا کہ آپ قحط سالی کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں، خواب کی تعبیر میں اس کا سارا حل بھی پیش کر رہے ہیں، تو اب یہ عملی طور پہ بھی کنجی دربان ہم آپ ہی کے سپرد کر رہے ہیں۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جیل سے اٹھا کر، قید خانے سے اٹھا کر بام حکومت تک پہنچا دیا۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں وزیر بن گئے، حکومت میں حصہ دار بن گئے، اب حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو بلوایا، اسی طرح سنا نا، اور اپنے والد گرامی کو بھی یہاں مصر کے اندر بلوا لیا۔ اب مستقل طور پہ یہ لوگ یہیں پر آباد ہوئے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے جو والد تھے ان کا نام کیا تھا؟ یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام کیا تھا؟ اسرائیل۔ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام کیا ہے؟ اسرائیل۔ انہی کے جو 12 آگے بچے ہیں، انہی کی آگے قوم کو، نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ بات سمجھیں یا نہیں سمجھیں؟ اب اس طریقے سے یہ بنی اسرائیل شام سے اس بہانے حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے کہاں آباد ہو گئے؟ آ کر مصر میں آ کر آباد ہو گئے۔ یہ اصل یہاں کے رہنے والے باشندے نہیں تھے، یہ اصل کہاں رہنے والے تھے؟ شام کے رہنے والے تھے۔ اب معزز سامعین، یہاں پہ ایک مفسرین نے بتایا کہ جب یہ یہاں پر حضرت یوسف کے دور میں مصر میں آئے ہیں، اس وقت ان کی تعداد 70 یا 72 تھی۔ کتنی تھی؟ 70-72 بندے یہاں پہ آئے تھے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعونیوں سے نجات دی اور بحیرہ کلثم سے ان کو پار کرا دیا اور آل فرعون کو اسی بحیرہ کلثم کے اندر نابود کر دیا، سمندر برد کر دیا، اس وقت یہ نجات پانے والی، یہاں سے جانے والے لوگوں کی، بنی اسرائیل کی جو تعداد تھی وہ 6,70,000 بات سمجھیں۔ اب معزز سامعین، حضرت اب واپس آتے ہیں، یہ تو تمہید تھی آپ کو سمجھانے کے، ان باتوں کو تھوڑا یاد رکھا کریں تاکہ بات پھر چلانا آگے۔ یہ چیزیں پہلے بھی بتائی تھیں، اب وہ دوبارہ پھر یہ 5 منٹ تمہید میں خرچ ہو گئے، لیکن چلے کوئی بات نہیں۔ اب معزز سامعین، صرف یاد اس لیے میں نے دہانی کروائی ہے، یاد دہانی اس لیے کروائی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دونوں قوموں کی طرف نبی بنا کے بھیجے۔ اپنی جو قوم تھی بنی اسرائیل، ان میں بھی یہ نبی بنائے گئے، ان کے لیے بھی نبی تھے، اور جو آل فرعون تھی یعنی قبطی، اس نسل کا نام تھا قبطی، قبطیوں کے لیے بھی حضرت موسیٰ نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اب یہ جو زمانہ تھا یہ جادو کے عروج کا زمانہ، جگہ جگہ ساحر اور جادوگر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اور جادو بھی ایسا جو جادو کا کمال ہوتا تھا، جادو کا جو چوٹی جو جادو کی ہوتی تھی وہ ان کے پاس ہوتی۔ اب معزز سامعین، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آل فرعون کے دربار میں آئے اللہ کے حکم سے، حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کے پاس اللہ کی نشانیاں لے کے آؤں۔ تو فرعون اس کے درباریوں نے کہا کہ کیا نشانیاں لے کے آئے ہو؟ تو حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا نیچے، وہ کیا بن گیا؟ وہ اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ اس طرح روشن جو ہے وہ اوپر کیا، وہ بالکل منور اور روشن ہو گیا، اتنا کہ اس نے آس پاس کے سارے ماحول کو روشن کر دیا، جس طرح یہ لائٹ اور ایک روشنی والی چیز سے کوئی چیز جو ہے وہ روشن ہو جاتی۔ اب انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کو معجزہ مانتے
اور سر بسجود ہو جاتے، سر تسلیم خم کر لیتے۔ اب انہوں نے آپس میں کیا باتیں شروع کر دی کہ اے جڑا موسیٰ علیہ السلام نے مظاہرہ کیتا اے جادو دا اظہار کیتا، یہ سحر کیا ہے، انہوں نے جادو کیا ہے۔ اب جب وہ جادو کی طرف نسبت کر دی تو انہوں نے کہا کہ جادوگر تو اور بھی بہت ہیں، تو ہم بڑے بڑے جادوگروں کو بلاتے ہیں اور موسیٰ کے جادو کو شکست دے دیتے ہیں۔ اب انہوں نے معزز سامعین ذرا دیکھیں یہاں پہ فرعون کے جو وہاں کے درباری تھے انہوں نے کیا کہا، آیت نمبر 109 سے قال الملأ من قوم فرعون، قوم فرعون کے جو بڑے سردار تھے انہوں نے کہا ان ھذا لساحر علیم، کہ یہ تو جادو کو جاننے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نے جب معجزات کا اظہار کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ معجزہ ہے، اللہ کی نشانی ہے، معجزہ تو اللہ کی نشانی ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، یہ بہت اعلیٰ درجے کا جادو ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ تو جادو سے تمہیں مرعوب کر کے جو ہے وہ تمہیں مغلوب کر کے تمہاری اپنی سلطنت، تمہاری اپنی ریاست، تمہاری اسٹیٹ سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، تمہیں نکالنا چاہتا ہے۔ فماذا تأمرون، ہم تیرا کی خیال ہے بارے، فماذا تأمرون، تم کیا کہتے ہو ان کے بارے میں؟ قالوا ارجح واخاہ، پھر خود ہی کہنے لگے اس کے اور اس کے بھائی کو مہلت دیں، کیا دے دیں؟ مہلت دے دیں۔ وارسل فی المدائن حاشرین، مدائن مدینہ کی جمع مدینہ شہر کو کہتے ہیں، شہروں سے جادوگر اکٹھے کر لو، کیا کر لو؟ اکٹھے کر لو، بڑے بڑے شہروں سے، صوبوں سے بڑے بڑے جادوگروں کو بلا لو۔ یاتوک بکل ساحر علیم، یاتو کا وہ لائیں تیرے پاس ہر جادو کے جاننے والے کو۔ وجاء السحرہ فرعون، بس جب فرعون کے پاس جادوگر آ گئے، قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، کہ انہوں نے کہا کہ ساڈے واسطے کی انعام ہوئے گا جی اسی عہدے تے غالب آ گئے، اسی عہدے تے جی غالب آ گئے۔ اب معزز سامعین یاد رکھیں اس طرح کے جتنے فراڈیے ہوتے ہیں، ساحر قسم کے، ایک پامس اس کو کہتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ میجک ماسٹر کہا جاتا ہے، مختلف قسم کے ان کے نام ہیں نا جی، فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوئے، یہ ہاتھ دیکھنے والے، یہ بھی یہ سارے اسی لائن میں آتے ہیں۔ اب معزز سامعین ان کو یہ خود غرض ہوتا ہے، ان کو تو روپے پیسوں سے ہوتا ہے نا، آپ کا چھوٹا سا بھی کام ہوگا تو اس کے لیے پہلے قیمت طے کریں گے، اس کے بعد آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہی جو ہے وہ غرض ان کی یہاں بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ ان لنا لاجرا، کہ ساڈے واسطے کی انعام ہوئے گا، ان كنا نحن الغالبین، جیسی ہوتے تھے غالب آ گئے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تھوڑے کولوں کوئی کسی قسم دا اجر، کسی قسم دا کوئی انعام دا مطالبہ نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر اور انعام تو میرے اللہ کے ذمہ ہے، یعنی دنیا میں جو کام میں کروں گا اس کا اجر و ثواب میں نے کس سے لینا ہے؟ میں نے اللہ سے لینا ہے، تم کیا انعام دے سکتے ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ ساحر اور جادوگر، ان کو چونکہ خود غرض ہوتے ہیں، روپے پیسے سے مطلب ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے آگے پہلی بات ہی روپے پیسے کی کر دی کہ جی اسی اس نبی تے اس معجزے تے غالب آ گئے، ساڈا جادو جڑا سر چڑھ کے بول پیا تو پھر تو سانو کی دیں گا۔ اب فرعون نے کیا کہا؟ قال نعم، ہاں ہاں تمہیں ضرور انعام دوں گا۔ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ میں تمہیں اپنا مشیر اور مقرب بنا لوں گا، اور تہاڈا مقام اور رتبہ بڑا میرے قریب ہو جائے گا۔ واصل نہیں سمجھے؟ اب معزز سامعین یہ کتنے جادوگر تھے؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی تعداد 9000 تھی، بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی تعداد 30,000 تھی، لاکھوں کی روایات بھی ہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو مشہور مفسر ہیں، انہوں نے جو سب سے کم درجے کی روایت، سب سے کم تعداد والی روایت بیان کی ہے وہ 15,000 کی ہے، کہ 15,000 یہ ساحر اور جادوگر جمع کیے گئے۔ بات سمجھے؟ اب ان 15,000 نے کیا کیا؟ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، تو پہلے جادو کا مظاہرہ کرنا یا اسی کریے، یہ سانو اجازت ہے۔ بات سمجھ سکتے؟
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ القو، کہ تسی پہلے مظاہرہ کرو، آپ کون سا تماشا دکھانا چاہتے ہیں، کون سا کرتب تم دکھانا چاہتے ہو، وہ پہلے تم دکھا لو۔ فلما القوا سحروا اعین الناس، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے پھینک دیا، کرتب کو شروع کر دیا، سحروا اعین الناس، اور لوگوں کی آنکھوں میں جادو کر دیا۔ اور اصل میں ہوتا کیا ہے؟ یہ نظر بندی ہوتی ہے بھائی، اصل میں کیا ہوتا ہے؟ نظر بندی، یعنی حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن لوگوں کو ان کی نظروں کو بند کر دیا گیا ہوتا ہے، انہیں نظر کچھ اور آ رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین مکہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا مطالبہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی منشا سے چاند کے کتنے ٹکڑے کر دیے؟ حقیقت میں کرے کس نے؟ اللہ نے۔ حقیقت میں تو کون ہوتا ہے؟ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ معجزے میں اصل پیچھے طاقت کون سی کار فرما ہوتی ہے؟ اللہ کی، ہوتا نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہے، لیکن پیچھے طاقت کون سی ہوتی ہے؟ اب اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے۔ اب انہوں نے کیا کہا مشرکین مکہ نے کہ انہوں نے ساڈی اکھاں تے جادو کیتا، حقیقت چند ٹکڑے نہیں ہویا، انہوں نے جادو کیا ہے، ہماری نظر بندی کر دی ہے، چاند کیسے 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے؟ بات سمجھے ہیں؟ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہو اور اللہ کی منشا ہو تو چاند کیا سورج بھی آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ بات سمجھے ہیں؟ تو بہرحال معزز سامعین، اب یہاں پر جب انہوں نے، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، فرمایا کہ سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں میں انہوں نے جادو کر دیا، واسترہبوہم، اور لوگوں کو خوف زدہ کر دیا۔ خوف زدہ کیسے ہو گئے؟ ان کے پاس رسیاں تھیں، سامان تھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ 300 اونٹوں پر کرتب کا سامان لاد کر یہ لوگ لائے تھے۔ اب جب انہوں نے اتنی رسیاں وہاں پہ پھینکی، سانپ ہی سانپ ہو گئے، تو لوگوں نے تو خود خوف زدہ ہونا تھا، لوگ بھاگنے لگے۔ واسترہبوہم، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے خوف زدہ کر دیا۔ وجاءوا بسحر عظیم، اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس جادو کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہو کہ وہ بہت بڑا کرتب لے کے آئے تھے، بڑا جادو لے کے آئے تھے، تو وہ کتنا بڑا جادو ہوگا، وہ کتنا بڑا کرتب ہوگا جو انہوں نے وہاں پہ پیش کیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اللہ فرماتے کہ اسی بھی موسیٰ کی طرف وحی کرتے، اسی بھی پیغام بھیجتا، اور وہ پیغام کیا بھیجا؟ ان القی عصاک، اور میرے کلیم، یہ جو آپ کے ہاتھ میں عصا ہے، اب آپ اس کو نیچے پھینک۔ حکم کس کا تھا؟ اللہ۔ طاقت پیچھے کس کی تھی؟ اللہ کی۔ لیکن عصا کس کے ہاتھوں سے نیچے پھینکوایا جا رہا ہے؟ نبی کے ہاتھوں سے، موسیٰ کلیم کے ہاتھوں سے۔ اب جب انہوں نے وہ عصا پھینکا، قرآن کہتا ہے فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، وہ عصا اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ ان جادوگروں کی چھوٹی چھوٹی سپنیوں کو وہ نگلنے لگا، تیزی سے نگلنے لگا۔ اب جب وہ صفایا کر دیا، فوقع الحق، قرآن کہتا ہے کہ حق ثابت ہو گیا، حق ثابت ہو گیا۔ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان جادوگروں نے جو کچھ کیا تھا وہ باطل ہو گیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، اور یہاں پہ وہ مغلوب ہو گئے۔ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور ذلیل و رسوا ہو کر وہاں سے نکلے، ذلیل و رسوا ہو کر وہاں سے نکلے۔ اب معزز سامعین، وہ جتنے جادوگر تھے وہ کیا ہے؟ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وہ سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ جادو کی انتہا وہ ہے جو ہم نے کر دکھائی۔ یہ جو چیز ظاہر ہوئی ہے، جو ہماری سارے جادو کو لپیٹ کے لے گئی، نکل گئی، یہ جادو نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ وہ مان گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ یہ حقیقت میں معجزہ ہے، اس لیے وہ سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، اور کہنے لگے کہ ہم جہان کے پروردگار پر ایمان لانے کا اعلان کرتے ہیں۔ رب موسیٰ و ہارون، یعنی کہ موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لانے کا اعلان کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ مفسرین نے ایک سوال چھوٹا سا اٹھایا ہے کہ انہوں نے موسیٰ اور ہارون کے رب کا نام کیوں لیا؟
موسیٰ اور ہارون کا نام لے کر کیوں کہا کہ ہم ان کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ فرعون بھی تو اپنے آپ کو رب کہتا تھا نا، لوگ اس کو رب مانتے تھے اور رب کہتے بھی تھے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ ایمان قبول کیا بلکہ اس کا اعلان بھی کیا، اور حضرت موسیٰ اور ہارون کا نام لے کر کہا کہ جس پروردگار کی دعوت یہ دونوں پیغمبر دیتے ہیں اور جس کی عبادت یہ دونوں پیغمبر کرواتے ہیں، ہم اس رب کا پر ایمان لانے کا اعلان کرتے ہیں۔